الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته أجمعين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، علماء کرام اور اس مبارک اور باسعادت محفل کے اندر نعت خواں حضرات، خصوصاً الحاج یوسف میمن صاحب، ان کی موجودگی میں ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ احوال، کچھ اطوار بیان فرماؤں گا۔ سب سے پہلے میں کیو ٹی وی اور اے آر وائی ٹیم کا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس باسعادت مہینے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ موسوم ہے، اس کے اندر اس پروقار اور پر نور محفل کا اہتمام فرمایا۔ میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت عرفی ہے اور ایک ولادت حقیقی ہے۔ ولادت عرفی جو آج ہمارے ہاں اس زمانے کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر موسوم ہے، ہم پرزور طریقے سے، پرجوش طریقے سے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن ایک ہے ولادت حقیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے رکھا، اور 18,000 سال بعد اللہ رب العزت نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل من انا ومن انتا، کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ انت خالق الخلاق، کہ آپ تو خالق کائنات ہیں، وانا عابد العباد، اور میں تو آپ کا ایک ادنی سی مخلوق ہوں۔ آتا ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں 18,000 سال بعد اللہ نے دوبارہ پوچھا، اے جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ پھر جواب دیا گیا، پھر 18,000 سال بعد تیسری دفعہ پوچھا، اے جبرائیل تو کون اور میں کون؟ تو جب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ آپ خالق کائنات ہیں، آپ مالک ہیں، آپ جو ہیں وہ رزاق ہیں، آپ کی ذات سے ہم سب کا وجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبرائیل ذرا اوپر کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ جبرائیل نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ناظرین کرام، اوپر ایک نور کا منبع ہے، اور جبرائیل اس نگاہ کے اندر، یعنی ان کی نگاہ کنٹرول میں نہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے، ان کی آنکھوں کے اندر یہ طاقت نہیں،
پوچھا یا اللہ یہ کس چیز کا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نور محمد ہی ہے جو تیرے وجود سے پہلے بھی میں نے اس کو پیدا کیا، جس کو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ فرمایا اے جبریل تجھے جو پیدا کیا، اس کائنات کو جو پیدا کرنے میں جا رہا ہوں، اس جنت کو جو پیدا کیا، اس عرش کو جو پیدا کیا، اس لوح اور قلم اور کرسی تمام چیزوں کو جو پیدا کیا، وہ اس کے سبب پیدا کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے نبی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کائنات کو میں نے تخلیق کیا۔ ناظرین کرام، ہمارا نبی سب سے آخر میں آیا لیکن تمام انبیاء کا سردار الانبیاء بنا کر آیا۔ آپ کے بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں دیکھتی ہوں کہ جس حجرے کے اندر میں ہوں اس حجرے کے اندر نور ہی نور ہے، اور میں جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ستارے میری طرف امنڈ کر آ رہے ہیں، اور جو ہے ایک نور میرے جسم سے نکلتا ہے جو مشرق میں پھیلتا ہے، مغرب میں پھیلتا ہے، پورے جہاں کے اندر وہ پھیلتا ہے، اور مجھے شام کے محلات نظر آتے ہیں جن کے اندر وہ نور جو ہے وہ روشنی کرتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے 9 مہینے تک اپنے آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ محسوس فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں چلا کرتی تھی تو زمین میرے اوپر نرم ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میرے اندر آیا تو میں محسوس کرتی تھی کہ گویا کہ ایسا کوئی ہلکی سی اور کوئی نورانی چیز میرے اندر ہے جس کے سبب میں جو ہے ہر طرف نور ہی نور کو دیکھا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر جب پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی تو پانی کو ڈول کے ذریعے سے میں کنویں سے کھینچتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم میرے جسم اطہر کے اندر جب آیا تو جب بھی میں پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود جو ہے وہ کنویں سے امنڈ کے باہر آ جاتا۔ فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے الفاظ۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی حجر اور شجر سارے کے سارے مجھے سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آتا ہے کہ جب نبوت مل چکی ایک یہودی عورت نے جو ہے وہ آپ کی دعوت کی اور اس نے اس بکری کے وہ گوشت ہوتا ہے اس گوشت کے اندر زہر کو ملا دیا، اور وہ جب بکری پیش کی گئی، اس کا گوشت پیش کیا گیا تو اس گوشت کے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ اس گوشت کو مت کھائیں، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بکری کے گوشت کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ آتا ہے کہ ایک شخص تھا بدوی، وہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ جو ہے، یعنی انسان تو بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب تک کوئی مردار چیز نہیں بولے گی اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آتا ہے کہ وہ ایک دن آ رہا تھا، اس کے گھوڑے کی اوپر جو ہے وہ مری ہوئی گو زب جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اے محمد آج تیرا امتحان ہے، اگر یہ گو آج تیری نبوت کا اعلان کر دے، تیری رسالت کا اعلان کر دے، تجھ پر شہادت دے دے تو میں آج تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا زب، تو جب زب کے اوپر اندر سے آواز آئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا من انا، تو آپ نے اس زب نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ تو آپ نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گو نے کہا کہ من فی السماء عرشہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، وفی الارض سلطانہ، اور جس کی جو ہے بادشاہت جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس نے جو ہے سمندروں کے اندر راستے کو بنایا۔ تو ناظرین کرام، وہ شخص بدوی دیہاتی شخص اسی وقت ایمان لے آیا۔ زندوں نے بھی آپ کی گواہی دی، مردوں نے بھی آپ کی گواہی دی، حجر اور شجر تمام کی تمام چیزوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ